بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سن 2024-25 کا جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں جہاں IMF کے دیگر مطالبات تسلیم کیے گئے، وہاں بجلی کے نرخوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ پاکستان میں کوئی شاید ہی شخص ہو جو بجلی کے نرخوں کی وجہ سے بجلی کے نرخوں میں اضافے سے پریشان نہ ہو۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کی واحد جماعت ہے جس نے بجلی کے نرخوں میں اضافے کے خلاف دھرنا دے رکھا ہے۔ یہ دھرنا 5ویں روز میں داخل ہو چکا ہے، ممکن ہے 1-2 روز اور بھی جاری ہے۔ حکومت کی ٹیکنیکل کمیٹی قائم ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک جماعت اسلامی کے 10 نکات پر حکومت کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں ملا۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا YouTube چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، بجلی کا بحران ہے۔ بجلی کا بحران اس حکومت کو لے ڈوب بھی سکتا ہے۔ یہ اتنا معمولی بحران نہیں ہے کہ جتنی جلدی ہضم ہو جائے۔ حکومت نے یقیناً حکومت کو مہنگے داموں بجلی مل رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے، یہ جو IPP کا عذاب محترمہ بینظیر بھٹو کے زمانے میں پاکستانیوں کو برداشت کرنا شروع ہوا، پھر یہ نواز شریف، پھر یہ ضیاء الحق، پھر یہ پرویز مشرف، پھر یہ مسلم لیگ نون کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت میں لگتے رہے۔ یہ کم و بیش 100 IPP کے کارخانے ہیں بجلی کے، جن میں 52% کی مالکان خود سرکار ہے، جبکہ باقی کے 48% جو ہیں وہ اپوزیشن کے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کیپیسٹی چارجز کی مد میں ہم اربوں روپیہ کو دے رہے ہیں، اس سے پاکستان معاشی بحران کا شکار ہو گیا ہے۔ اس بارے میں جو تحقیق کی گئی ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جو لے رہے ہیں پیسے، ان میں ایسے لوگ ہیں جو کبھی حکومت پاکستان میں وزیر بھی رہے ہیں، مسلم لیگ نون میں بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہیں اور دیگر جماعتوں میں بھی ہیں۔ تو اس وقت پاکستان میں بجلی بنانے والوں کی نجی کمپنیاں جو ہیں، ان کے پاس کل تعداد 100 IPPs ہیں، جن میں 51 IPPs مختلف کمپنیوں اور گروپس کی ملکیت ہیں۔ ان میں سے 7 سیاسی شخصیات کی ملکیت ہے، 18 چین، سنگاپور اور ناروے سمیت بین الاقوامی کمپنیوں کی ملکیت ہے۔ رپورٹ کے مطابق میاں منشا کا گروپ جو ہے اس کو 4 اس کی IPPs ہیں۔ ان 4 IPPs کو 4 ارب روپے ادا کیے گئے ہیں۔ عبدالرزاق داؤد کی روش پاکستان پاور لمیٹڈ IPP کی مالک ہے۔ کمپنی نے گزشتہ سال 4% بجلی پیدا کی اور اسے 6 ارب 88 کروڑ روپے کیپیسٹی چارجز میں ادا کیے گئے۔ اسی طرح IPPs کے جو ہے دیگر معاہدے ہیں، جن میں ندیم بابر کی بھی ہے کمپنی، جن میں اسے بھی اربوں روپیہ دیا گیا ہے۔ کمپنی نے 32% بجلی پیدا کی اور اسے 5 ارب 80 لاکھ روپے کیپیسٹی چارجز میں دیے گئے۔ اس طرح سلیمان شہباز کی کمپنیاں، انہیں بھی 33% بجلی پیدا کی، ان کو بھی اربوں روپے دیے گئے۔ یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جس نے کارخانہ لگایا بجلی کا، اس نے پاکستان کے عوام کو لوٹ لیا۔ یہ کیپیسٹی چارجز تو مجبوری تھی، یہ ماننے والی بات ہے کہ کوئی کارخانہ نہیں لگاتا، لیکن جب اتنے کارخانے لگا لیے گئے اور اس کی آگے گنجائش نہیں ہے،
پاکستان میں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیمانڈ ہے گرمیوں میں، آپ اتنی بجلی نہیں فراہم کر سکتے کہ ہمارے ٹرانسمیشن لائن میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. 29 میگا واٹ جو کلو واٹ جو ہے بجلی ہے، وہ ہم اس کو اس کی جو ہے بجلی اٹھا سکیں. 29,000 میگا واٹ بجلی جو ہے ہم لوگوں کو فراہم کر سکتے ہیں. ہماری لائنیں جواب دے جاتی ہیں، ٹرپ کر جاتی ہیں. نہ تو لائنیں تبدیل کرنے دی کسی نے، نہ کسی نے شعوری طور پر کوشش کی. آج شہباز شریف کی حکومت کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس سے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس پہ تو بڑے ٹیکنیکل لوگ باتیں کریں گے. بہرحال جماعت اسلامی نے تو ایک بہت بڑا شو کیا ہے، اور جماعت اسلامی کے اس بڑے شو کی وجہ سے اب حکومت بھی مجبور ہو گئی ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کرے، اور ٹیکنیکل کمیٹی کے ذریعے لوگوں کو کس حد تک ریلیف دیا جا سکتا ہے یہ بات چیت چل رہی ہے. اگر یہ نہ کیا گیا تو ممکن ہے کہ یہ جتنے مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں لیاقت باغ کے سامنے، یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں لوگ، اور پورے یہ اپنے گھر بار سے نکل آئے ہیں، سڑکوں پہ رل رہے ہیں، بارش میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جا نہیں رہے، اور وہ صرف اپنے لیڈر حافظ نعیم الرحمان کی کال کا منتظر ہیں کہ اگر ان کو اشارہ ملا تو وہ تمام پابندیاں توڑ کر اسلام آباد میں داخل ہو جائیں گے اور وہ ریڈ زون میں جا کر بیٹھ جائیں گے. یہ حکومت کی بھی اس میں بہتری ہے کہ مطالبات کو ہمدردانہ غور کرے، اس کے 10 مطالبات کو تسلیم کرے اور اسے فیس سیونگ دے. جماعت اسلامی کے جو کارکن آئے ہوئے ہیں وہ خالی ہاتھ جہاں سے واپس نہ جائیں. خالی ہاتھ تو واپس جانے کے لیے وہ تیار بھی نہیں ہوں گے. حافظ نعیم الرحمان نے جو اپنی لیڈرشپ ہے اس کو منوا لی ہے، جس طرح انہوں نے کراچی میں اپنی لیڈرشپ کو منوایا، اب وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر منوا رہے ہیں، اور ان کی کال پر ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے لوگوں کے لیے روٹی کھانے پینے کا جو انتظام ہے بڑے منظم طریقے سے ہو رہا ہے. لوگ سڑکوں پر رات پر گزارتے ہیں، انہی کے ساتھ حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی گزارتے ہیں. جماعت اسلامی کی تمام اعلیٰ قیادت لوگوں کے ساتھ اسی طرح زمین پر سوتی ہے. اسی کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کا کوئی کارکن یہاں سے باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے کے سارے لوگ اپنے قائد کی انتظار میں ہیں کہ ان کے حکم کا انتظار ہے. ایک لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے اپنے ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں. حکومت کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ مذاکرات کرے. آج پھر پیغام ملا ان کو کہ وہ ٹیکنیکل کمیٹی ان کو حساب لگا رہی ہے. ان نالائق لوگوں کو اتنا بھی نہیں ابھی تک حساب لگا سکے کہ کتنا ریلیف دیا جا سکتا ہے. ریلیف دینے کے لیے حکومت کو مزید پیسے اس مد میں ڈالنے پڑیں گے، اور پھر یہ جو 200 اور 201 کے بعد کا جو فراڈ ہے، اور یہ 501 کا جو فراڈ ہے، یہ ختم ہونا چاہیے کہ 200 تک جس نے یونٹ یوز کی ہے اس کو 200 تک حساب سے لگایا جائے. 201 والے سے نیا ریٹ نہ لیا جائے پچھلا ملا کر، بلکہ اس کے 201 کے حساب سے لیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں حکومت کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. حکومت کو سوچنا چاہیے کہ لوگوں میں جو ہیجان پیدا ہو چکا ہے، جو لوگوں میں ایجیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، اسے کس طرح اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. اس کا بنیادی اور بہتر طریقہ تو یہی ہے، حکومت ریئلٹی کو دیکھے اور حقائق کو دیکھ کر جتنا بھی ریلیف دے سکتی ہے عوام کو دے، ورنہ یہ مظاہرے تو نہیں رکیں گے، اور یہ خالی ہاتھ جماعت اسلامی والے واپس بھی نہیں جائیں گے. شکریہ.